بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سے کہ سر ہمارے پاس آئیں, بجٹ کے دن ہیں. آپ کو پتہ ہے 5 جون کو بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے, اور اگر ٹی وی کے پروگرامز اور پوڈ کاسٹ کو سنیں تو ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے کہ پچھلی دفعہ بجٹ میں یہ ٹارگٹ رکھے گئے اور وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے. اگر سر آپ کو موقع ملے ایز اے شیڈو فائنانس منسٹر کہ آپ اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کریں, تو آپ کی میجر کیا پرائرٹیز ہوں گی سر؟ کیا کیا کام ہیں جو آپ کریں گے, اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ بالکل نہیں کریں گے؟ پہلی چیز یہ بجٹ اسٹریٹجی بنانا. بجٹ اسٹریٹجی, بجٹ تو ایک اکاؤنٹنگ ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, بجٹ سمپل, ایکسپینڈیچر ادھر ہے, ٹیکسیشن ادھر ہے, ڈیفیسٹ ہو گیا, اس میں آپ ٹھیک ہے, قرضہ پے نمبر کرنچنگ. ٹھیک ہے. بجٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بجٹری محفوظ کرنا ہے. یو ہیو اے ہیوج بجٹری پرابلم کہ آپ کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہیں, ٹیکسیشن کم ہے. تو آئی تھنک سب سے پہلے بجٹری اسٹریٹجی پیپر کے لیے انڈر لائنگ آپ دیکھیں آپ کے گروتھ پاسبلٹیز کیا ہے. ٹارگیٹس کی میں بات کرتا ہوں, ٹارگیٹ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ٹارگیٹ از جسٹ پیور بیوروکریٹک بلشٹ, دیر از نو سچ تھنگ. پہلی چیز آپ دیکھیے ہم گروتھ کی ہماری کیا پوٹینشیل ہے. اس کے ساتھ اگر آپ گروتھ کو اسٹڈی کریں گے تو پیچھے آپ کو انویسٹمنٹ دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کی انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. آپ کی انویسٹمنٹ یہ کہتے ہیں 14, میں مانتا نہیں, میں تو 10-12 شاید ہوگی, اور اس کے اندر آپ دیکھیں پی ایس ٹی پی 3-4% ہوتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ تو 8-9 ہے شاید. کوئی نئی کمپنی نہیں لگ رہی, ساری کمپنی بیٹھی ہوئی ہیں اور پدی کمپنی ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ کی زیرو ہے. تو میں شروع کروں گا بجٹ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہماری گروتھ ریٹ اوپر ہونی چاہیے, ہماری انویسٹمنٹ ریٹ کم از کم 20 ہونی چاہیے. جیسے جس طرح مرضی ہو, میں سر توڑ کوشش کروں گا انویسٹمنٹ 20 ہو. کیسے سر؟ کیسے؟ یہ کہ میں کہوں گا یہ بیوروکریسی کو کہو کمرے میں بیٹھے, کسی سے بات نہیں کریں گے. جو ہم نے کام کیا تھا سلج پہ, آپ نے دیکھا 3 والیوم چھاپی ہیں. سلج میں اگر آپ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی موٹی. فار ایگزامپل یہ جو کاغذی کارروائی ہے, اسٹیمپ پیپر, ٹیسٹیشن, این او سی, یہ چیزیں ختم کر دیں. میں نے تو سجیسٹ کیا تھا, میں آج بھی سجیسٹ کرتا ہوں, میں بجٹ کے ساتھ ہی ایک چیز پیش کروں گا کہ بھائی کل سے سب ریگولیشن ختم ہے. چلے کل سے نہیں, میں چھوٹ دے دیتا ہوں کہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں سب ریگولیشن ختم ہے. کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہوگا, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہوگا, کوئی این او سی نہیں ہوگا, کوئی پرمیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کچھ پرمیشن ریکوائرڈ, بٹ آپ وہ دوبارہ کیبنٹ میں لے کے آئیں, اپروو کروائیں, کھلی ہر پرمیشن کی لسٹ بنا کے دیں پہلے جرنلسٹ کو. ہفتہ بھر ڈبیٹ ہو, پھر پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو, پھر کیبنٹ میں ڈبیٹ ہو, پھر اپروو ہو, پھر آپ کی ورنہ ریگولیشن ختم ہے. ہر بیوروکریٹ پہ پریشر ہونا چاہیے وہ ریگولیشن دوبارہ سوچے. یہ جو 1890 کی 1860 کی پڑی ہوئی ہیں چیزیں, ان کو ختم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک امپورٹنٹ. دوسری چیز میں ضرور کہوں گا جو پہلے بھی آپ کو کہی تھی, پراپرٹی رائٹ کا سسٹم 1 مہینے میں آنا چاہیے. اور پراپرٹی رائٹ کا سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے پاس, جیسے گاڑی کی آپ کا رجسٹریشن ہے, چاہے میرے پاس فلیٹ ہے, چاہے جو زمین ہے, میرے پاس فرض میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہاتھ میں نہیں, الیکٹرانکلی ہونی چاہیے, اور وہ بلاک چین پہ ہونی چاہیے, تاکہ ہم سب دیکھ سکیں. اور ہم سب یہ بے نامی شنامی ختم کرو بھائی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہائڈ کرنے کی, آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہائڈ کرنے کی. ختم کریں. مہتاب حیدر ندیم اللہ کی پراپرٹی آج گوگل کریں, مل جانی چاہیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم سب ٹھیک ہے. بلیک منی میں کہوں گا 10 سال کے لیے ہم پوچھتے بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ آئی ایم ایف کا کیا کریں گے؟ سب کچھ ہو جاتا ہے جی, نیگوشیٹ کرے سب کچھ ہو جاتا ہے. دبئی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. پورچوگل پاسپورٹ بیچ رہا ہے, سب کچھ. کیا نہیں ہو رہا ہے یار دنیا میں, ہمارے سامنے سب کچھ ہے. آپ جائیں, آپ کو یورپین پاسپورٹ چاہیے, یہاں بلو ایریا میں لوگ دفتر کھول کے بیٹھے ہو فورن پاسپورٹ لے لیں. وہ کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں کہ نہیں لوگ کر رہے ہیں. تو ہم اگر اتنے بے وقوف ہیں تو ہم کیا کیئر کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2, یہ تو پہلی یہ بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ میں آئی وڈ سیٹ دس ان موشن امیڈیٹلی. اور دوسرا آئی وڈ سیٹ ان موشن کوائٹ فرینکلی کہ اسٹاک مارکیٹ میں آؤ بھائی. یہ جو سیٹ ہے نا کہ رکھ کے بیٹھے ہو جاگیریں, غلط بات ہے. اسٹاک مارکیٹ میں آئی وڈ فیسیلیٹیٹ دیم کہ جی اسٹاک مارکیٹ میں بے شک ٹیکس بریک لے لو, بٹ آئی وانٹ پیپل. انٹرسٹ ریٹ میں اونچے سے اونچا رکھوں گا, انٹرسٹ ریٹ لوور نہیں کروں گا. انٹرسٹ ریٹ جو ہے, یہ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کیوں نہیں آتے, انٹرسٹ ریٹ پہ کیوں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے سیٹ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ لوور کرو. کیوں لوور کرو بھائی؟ تمہارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے کمانے کا, وہ آپ ایکویٹی بیچیں. کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے, آپ اور میں جو سیورز ہیں, ہم لوگ انٹرسٹ ریٹ پہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا.
جو یہ اسٹیٹ ہے وہ تو انٹرسٹ ریٹ سے پیسے بناتا ہے, ہم تو انٹرسٹ ریٹ پہ زندہ ہیں. تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ سیور اور انویسٹر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے. تو ہمیں جو سیور ہیں, جو میرے جیسے آپ کے جیسے لوگ ہیں جو انٹرسٹ ریٹ پہ زندہ ہیں, ہمیں ایکوٹی پہ جانا ہے, ہمیں شیئر بیچے تاکہ ہم ادھر جائیں, پھر ہمارے پیسے کام آئیں گے ان کے. ٹھیک ہے, تو یہ میں کروں گا. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بجٹ کے اندر, ٹیکس پالیسی. آئی ووڈ چینج دا ٹیکس پالیسی انسٹنٹینیسلی. چاہے فنڈ ناراض ہو چاہے کچھ ہو, ٹیکس پالیسی میں صرف 3 ٹیکسز ہونے چاہیے. ایڈوانس ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس, سیکورٹی ٹیکس, فلانا ٹیکس, ادر ٹیکس. یہ ٹیکسز ختم. ایڈوانس یہ ریگولیٹری ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ٹیکسز ختم. کون سے ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ ہونا چاہیے آپ کا کارپوریٹ ٹیکس, انکم ٹیکس, دونوں انکم ٹیکس ہی سمجھیں. ٹھیک. تیسرا ٹیکس آپ کا ہے جی ایس ٹی, which should be, as my friend Itisham Poor fellow keeps saying, it should be a full GST VAT mode. It should not be جو ہم کر رہے ہیں ادھر سے ایگزمپشن ادھر سے ایگزمپشن, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. فل جی ایس ٹی موڈ پہ آپ کو رکھیں. انکم ٹیکس بھی میکسیمم کوریج, نان فائلر نان فائلر, کوئی فائلر نان فائلر نہیں. ہمارے پاس سب کے پاس یہ ہے سی این آئی سی. سی این آئی سی از مائی آئی ڈی کارڈ, از مائی آئی ڈی نمبر, ٹیکس پیئر نمبر. مجھے این ٹی این کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سی این آئی سی پہ این ٹی این ہے. ٹھیک ہے. اور سی این آئی سی پہ میں فلی ڈاکیومنٹڈ ہوں. یہ جو بات ہے نا زور لگایا ہوا ڈاکیومنٹیشن کوئی نہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. بھائی میں گاڑی لوں, پلاٹ لوں, فریج لوں, میں جناب دیتا ہوں سی این آئی سی. صحیح ہے. میں نے سی این آئی سی اپنے کو 1000 کاپی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہیں. آپ یہ دیتے ہیں کہ جی 5% پہ آپ گاڑی لے لیں گے. یار کیا بکواس ہے. وائی لیٹ پیپل جسٹ سمپلی کم اینڈ ڈو اٹ. اور آئی ووڈ گیو اے ٹھیکہ ٹو اے سیکورٹی کمپنی کہ جی 3 مہینے میں ہر جگہ پوائنٹ آف سیل لگانا چاہیے. پی او ایس ہر جگہ لگانا چاہیے. اس میں کوئی وہ سیکورٹی کمپنی ڈنڈے دے کے خود ہی لگا لی گی. اس کو ٹھیکہ دے, آپ کریں ہی نا, آپ کہیں جی لگنا ہے, بس ختم ہو گئی بات. اور الیکٹرانک پیمنٹس آئی ووڈ انکریج. میں جاتا ہوں باہر, مہتاب صاحب یہ سیل فون پے کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ایون ہیو ڈالرز, نتھنگ, کیونکہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ جو وہ لے لیتا ہے. اب خدا کے واسطے یہاں کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہاں میں اگلے دن گیا ڈی ایم بی جو گاڑیوں والی جگہ ہے, وہ بھی نہیں پیسے, وہ بھی نہیں لیتے میرے سے کریڈٹ کارڈ. وہ بھی کہتے ہیں لے کے آؤ کیش. تو آپ کیش ختم کریں, ٹھیک ہے, اور کیش سلولی ختم ہے, جلدی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وی مسٹ ریمبر ٹیکس کل نہیں ٹھیک ہوگا. ٹیکس ول ٹیک 10 years ٹو فکس. اور ٹیکس جو ہے فلی ڈیجیٹائز ہونا چاہیے. بلشٹ ختم کریں کہ جی ہم نے کرنا ہے, بلکہ میں تو کہوں ٹیکس ریٹرن ہی ختم کریں, جیسے کئی ملکوں میں ہے. اور ان کے پاس ڈیٹا ہے, میں نے پچھلے سال جو فل کیا تو میں نے دیکھا ان کے پاس سب ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بھیج دیں ایٹ دا ایئر اینڈ کہ میرا حساب کیا بنتا ہے. میرے سے ود ہولڈنگ میری رکھیں, ختم کریں, مجھے پورا حساب دیں. میں کیا اب یہ کرتے ہیں کہ میں ٹیکس فائل کروں, میری ود ہولڈنگ کھا جاتی ہے, جو میرے سے پیسہ لیے کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل موبائل فون پہ آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے یار, آپ کا بینک اکاؤنٹ سے جو لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے, آپ کا جو باقی جگہ لیتے ہیں الیکٹریسٹی لیتے ہیں وہ ہمیں واپس نہیں کرتے. اور کئی لوگ تو بیچارے بلو دا تھریش ہولڈ ان کو کرتے نہیں. اور اگر میرا فار ایگزامپل میری پیمنٹ ٹیکس سے زیادہ اگر میرا وہ ود ہولڈنگ ہے تو یہ کھا جاتے ہیں. تو آئی ووڈ کریٹ ٹرسٹ کہ جی یہ الیکٹرانک پیمنٹ ہونی چاہیے. سال کے اینڈ پہ کسی کا ریفنڈ بنتا ہے تو خود چلا جائے, لینا ہے خود آ جائے. ٹھیک ہے, اب یہ چیز یہ ہونی چاہیے. اب یہ جو مسئلہ ہے تیسرا کسٹم پہ وی ہیو ٹو کم ڈاؤن. وی ہیو ٹو اسٹاپ دس پروٹیکشن نان سینس. وی ہیو ٹو لیٹ پیپل فگر آؤٹ اے وے ٹو کیا کہتے ہیں ڈالرز کہاں سے آئیں گے سر؟ ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ ایکسچینج ریٹ, لیٹ دی ایکسچینج ریٹ ورک. ٹھیک ہے, شروع میں ہوگا پرابلم, آئی ایگری, بٹ آپ اگر لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دیں گے, کام کرنے دیں گے. تیسری چیز ایک اور جو بڑی بازار چیز ہے, اب میں نے سنا ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو باہر جانا چاہتی ہے. ہم ملٹی نیشنل کیوں نہیں بننے دیتے؟ دنیا جہان میں ملٹی نیشنل از دی آرمی آف دا فیوچر. ملٹی نیشنل چلتی ہے. چینی کمپنی کتنی آ گئی, انڈین کمپنیز کتنی ملٹی نیشنل ہیں. وائی ڈونٹ وی الاؤ پیپل ٹو گو اوورسیز اینڈ انویسٹ؟ وہ انویسٹ کرے گا تو ہمیں پیسے بھی آئیں گے. تو وی ہیو ٹو الاؤ, ہمیں ایک انویسٹمنٹ موڈ کرنا ہے. چوتھی چیز آئی وڈ سیٹ, جو میں آپ کو پتا ہے میرا فیوریٹ ہابی, اور سر میں کہوں گا یار جو مرضی کنسٹرکشن کرو, یہ بلشٹ 2 story کا گھر از بلشٹ. 2 story کا گھر مجھے پتہ نہیں کہاں سے آیا. میں تو آپ سب 2 story کا گھر پوری ہسٹری میں نہیں تھا. یہ رورل ایریاز میں دیہاتوں میں ہوتا تھا. شہروں میں پرانے شہر روم میں جا کے دیکھے 6-7 story کے گھر ہے. ہمارے پرانے شہر میں دیکھے 6-7 story کے گھر ہے. ٹھیک ہے سر, 2 story کا گھر کہیں نہیں تھا. بنانے دے لوگوں کو 6-7-8 story. یار اس وقت میں حساب لگاتا ہوں اگر پورے پنجاب میں آپ ہر کسی کو 6-7-8 story بنانے دیں تو وہ کھپ جائے گا بہت سارا پیسہ. انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. لوگوں کی فیملیز بڑی ہو گئی ہیں, 1-2 کمرے میں وہ گرینڈ چلڈرن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کو بنانے دیں, ہو جائے گا. اگر وہ نہیں بھی بنا سکتے کہ بیچ دیں گے, کوئی ڈیولپر بنا لے گا, ایک مارکیٹ شروع ہو جائے گی. لیکن آپ نہیں سمجھتے سر اس میں ریگولیشنز اور سیکیورٹی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پرابلمیٹک ہے یہ ہائی رائز بلڈنگ کے اندر؟ سیکیورٹی کس کی سیکیورٹی بھائی؟ مجھے تو نہیں پتا. ہر جگہ تو فوج نہیں, ہر جگہ تو سیکیورٹی چیز. فار ایگزامپل سمپل سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک علاقہ راجہ بازار میں کیا پرابلم ہے, کیا سیکیورٹی ہے راجہ بازار میں؟ راجہ بازار میں کیوں نہیں بن سکتی کوئی چیز؟ چلے لاہور میں سمن آباد میں کیا سیکورٹی کا پرابلم کوئی ہے؟ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, لاہور میں جو آپ کا برجی کا پرابلم, وہاں کیا سیکورٹی کا پرابلم ہے؟ دیکھیں جی, سیکورٹی کا پرابلم بہت سلیکٹیو جگہ ہوتا ہے, باقی جگہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ چیز ہے جیسے جج صاحب نے لاہور میں ایک دفعہ کیا تھا کہ جی میرے گھر پہ بلڈنگ اوور لک کری, میں بلڈنگ توڑ رہا ہوں, یہ تو غلط بات ہے نا. یا جی نہیں یہ بلڈنگ زیادہ اونچی, یہ تو نہیں. اچھا ایک یہ. پھر تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, گورنمنٹ ٹیکسیشن. ٹیکسیشن میں 3 ٹیکس ہونے چاہیے, ریٹس لو ہونے چاہیے, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ سلولی لیٹ دی اکانومی ورک اینڈ لیٹ دا ٹیکس ریونیو کم ان. تیسری سائڈ پہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایکسپینڈیچر. آپ کے ایکسپینڈیچرز کیا ہے؟ ریشنلائز یور ایکسپینڈیچرز. مجھے بتائیے, میں کتنی چیزیں گن چکا ہوں. مہتاب صاحب میں نے اس پہ پورا پیپر لکھا تھا, آپ اس پہ ایک پروگرام کریں پلیز کریں. میں چاہتا ہوں 3-4 بندے مل کے اس پہ پروگرام کریں. ایک ادارہ ہے, مجھے بتا دیجیے وہ کرتا ہے کہ میں آپ کو 3-4 ادارے بتاتا ہوں ان پہ پروگرام کریں. ایویکیو پراپرٹی کیا ہے؟ وقف املاک کا ایک ہے کہ جو اس زمانے میں لوگ آئے تھے اور وہ جگہیں ان کو ملیں. نہیں وہ تو مل گئی نا, پر ایک ایویکیو پراپرٹی میریٹ کے حساب سے بلڈنگ دیکھی, بلڈنگ ہے, وہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے, بہت بڑی. اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی اس وہ جو ٹرسٹ ہے, ایک ٹرسٹ ہے نا جو ہندوؤں کی پراپرٹی انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں. وہ سنا ہے مال روڈ پہ بڑی لاہور میں بڑی پراپرٹیز ہندوؤں کی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پنڈی میں بھی ایڈورڈ روڈ پہ بڑی پراپرٹی ہندوؤں کی ہیں. اب یہ ہندو کی پراپرٹی ابھی تک کیوں پڑی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, بک کیوں نہیں جاتی؟ اور ایویکیو پراپرٹی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, میں کئی دفعہ گیا ہوں, لکھا بھی نہیں ہو ان کے پاس ہے کیا, پتہ نہیں ہے کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. یٹ اتنے پیسے کو انہوں نے بلڈنگ بنا لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے اگر یہ بلڈنگ بنائی ہے تو ان کے پاس کتنے پیسے؟ اب اسٹیٹ کے پاس جو ایسٹس ہیں, ایویکیو پراپرٹیز 1 ایسٹ, اور بھی بہت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسٹ ہے. اس ایسٹ کے پاس جو پیسے ہم ان لاک کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور ایسٹ آپ کو بتاتا ہوں مہتاب صاحب, اوقاف کیا ہے؟ اوقاف کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں؟ بہت ساری ہوں. ٹھیک ہے. EOBI کے پاس کتنی پراپرٹیز ہے؟ ابھی ہمیں یہ سب چیزوں کو کوئی آڈٹ ہوتا ہے, کوئی پتہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو آئی ووڈ سے کہ ان لوگوں کو مانیٹائز کرو اور ان کو کوشش کرو ان پراپرٹیز کو موو اراؤنڈ. جیسے SOEs ہے, SOEs میں اب کوئی ویلیو نہیں رہے گی, صرف زمین ہے, صرف زمین ہے اور کچھ نہیں ہے. PIE کے پاس بھی زمین ہے, 10 بلین کی PIE بکی ہے, اور زمین ہی اور کیا بیچاری کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ کئی چیزیں ہم پرائیویٹائزیشن کا ڈھونگ چھوڑ دیں. ایک اور بھی چیز میں کہوں گا, سوری, اگر پرائیویٹائز کرنی ہے تو آئی ووڈ پاس اے لا کہ پرائیویٹائزیشن صرف اسٹاک مارکیٹ پہ ہوگی. پرائیویٹائزیشن یہ سیٹھوں کے ہاتھ میں جائے گی. ہم سیٹھوں کو پکڑا دیتے ہیں, کیوں پکڑا دیتے ہیں بھائی؟ آپ دیکھیں نا ابھی تک جتنی چیزیں مرات ملی ہیں چند فیملیز کو ملی ہیں. میں نے ایک پیپر بھی لکھا تھا اس پہ, وہی نام آتے ہیں بار بار کہ انہوں نے خرید لیا. ٹھیک ہے سر, پیسے ہی ان کے پاس ہے نا. نہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیں. اسٹاک مارکیٹ میں آپ بھی لے سکتے, میں بھی لے سکتا ہوں یار. میں خرید تو نہیں سکتا, میں 100 شیئر لے لوں گا. بالکل. تو 100 شیئر لے لوں گا تو اگر سیٹھ میرے سے لے گا تو مجھے چند پیسے دے کے ہی لے گا نا یار, مفت تو نہیں نہ لے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح آپ کی ویلتھ بھی اسپریڈ ہوگی. اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ سے سمجھنے والی ہے, آپ پلیز سوچ لیں, آئی یو کیپٹلسٹ اکانومی اور سوویٹ اکانومی. چین بھی اسٹاک مارکیٹ پہ چل رہا ہے. آج کل دنیا پوری اسٹاک مارکیٹ پہ چلتی ہے. آپ کی پدی سی اسٹاک مارکیٹ پہ کچھ نہیں ہونا. وی ہیو ٹو گرو دا اسٹاک مارکیٹ, وی ہیو ٹو گرو آر کمپنیز. میں تو ان کو کہتا ہوں, سیٹھ میرے سے ناراض رہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میں تو آپ کو چاہتا ہوں آپ ڈالر بلینئر بنے, چھوٹے بلین نہیں, لمبے بلینئر بنے. ٹھیک ہے. وی نیڈ ٹو گرو دیم. ہاؤ ڈو وی نیڈ گرو دیم؟ وی نیڈ ٹو گیو دیم اپرچونیٹی. اب یہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ایک چیز آ رہی ہے جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آ رہا ہے کہ جی وہ آ رہی ہے شنگھائی کی میٹنگ, تو ہمیں ہوٹل چاہیے. تو یار اب آپ کو خیال ہے ہوٹل چاہیے, اب 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ہوٹل بنائیں گے توڑ کے. ٹھیک ہے. اور یار مجھے بتائیں ایک چیز ذرا غور کریں, کیا وجہ ہے مہتاب صاحب کے سارے ہوٹل ایوب کے زمانے کیا؟ جی ایک ہم نے سرینا بنایا, لاہور میں کوئی ہوٹل نہیں بنا آفٹر ایوب. مطلب چھوٹے چھوٹے پدے پدے بنے ہیں, نتھنگ سیریس. یہ جو آپ یہاں ہوٹل ہیں آپ کے بلو ایریا میں, یہ ہوٹل تھوڑی ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوٹل. ٹھیک ہے. گیسٹ ہاؤس بنا دیے آپ نے, آپ نے بنا دیا. وائی ڈونٹ یو ہیو 5 اسٹار ہوٹلس؟ نو ہوٹل از بین کنسٹرکٹڈ ایوبس ٹائم. کراچی, لاہور, اسلام آباد, بگ سٹیز, یا فیصل آباد چلے جائیں, یا آپ چلے جائیں
وہاں یہ کوئٹہ شوٹا پشاور. اچھا سر, Why don't we allow hotels? پروگرام سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ بنانے سے پہلے ایک کور کمانڈر کی حمایت جو ہے ہاں وہ بہت ضروری کیا ہے, سر؟ وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جی, آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کا پینشنز کا جو بل ہے اتنا بڑھ رہا ہے مہتاب صاحب کہ پروجیکشن ہے ود ان فیو ایئرز اٹ ول بی لارجر دین یور ڈیفینس بجٹ. ٹھیک ہے, آپ یہ جو سرکاری نوکریاں دیے جاتے ہیں, میں نے ایک حساب لگایا تھا پچھلے 2-3 سال پہلے کہ ایک سرکاری نوکری, ایک چپراسی رکھتے ہیں نا, تو آپ کو چپراسی کے لیے اگلے 40 سال کے لیے 50 سال کے لیے اس کو تنخواہ پلان کرنی ہے. بالکل سر. تو اگر اس تنخواہ کو میں لے کے میں انالیسس کروں کہ مجھے بھی کس قسم کے پیسے رکھنے ہیں بینک میں تاکہ اس کو میں فائنانس کروں, تو وہ کروڑ بنتا ہے یا کروڑ سے بھی اوپر. ٹھیک ہے. اور اگر میں گریڈ 18, 17, 19 کا کروں تو وہ تو 40-50 کروڑ بنتا ہے, فیکٹری کا ارب بنتا ہے. اب آپ اگر یہ خرچے آپ نے کرنے, ایک بندہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں, امریکہ میں یہ ریت ہے کہ وہ ہر چیز کو پوزیشن بنانے سے پہلے کاسٹنگ کرتے ہیں, کتنا اس کا کاسٹ آئے گا لائف ٹائم. ہم تو لگا دیتے ہیں, سوچتے ہی نہیں, وہ بندہ آیا یار غریب آدمی لا دو. ٹھیک ہے, اب ایک چپراسی کی تنخواہ وہ آتا ہے 25, 30, 40 جو بھی ہزار روپے پہ, بڑھتی لاکھ ہو جاتی ہے. جی ہاں, اور پھر اس کی پینشن لاکھ ہو جاتی ہے. پھر یو نو اٹ ایڈز اپ. بالکل. سو وی ہیو ٹو ویری کیئرفل. اچھا, پھر کتنے لوگ کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ڈو وی ایون نیڈ, کئی لوگوں نے اس پہ لکھا, عشرت نے بھی کام کیا تھا اس پہ, ڈو وی نیڈ 5 گریڈس, گریڈ 17 to 22, ہمیں 3 چاہیے, فائلیں اوپر نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ڈو وی نیڈ 5 پیونس فار ایوری سیکرٹری, 20 پیونس فار ایوری دس تھنگ. یار یہ چیزیں اب ختم کرنی چاہیے, وی ہیو ٹو اسٹاپ. چوتھی چیز جو میں ایک اور بہت ضروری کروں گا, یہ ہمیں بہت سارے یہ ادارے بند کرنے ہیں. ہمیں اوقاف, یہ ایک اور ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن, کیا کرتا ہے سر وہ کتابیں چھاپتے ہیں. کتابیں کون سی چھاپتے, کہاں چھاپتے, اس کی ایویلیویشن تو کوئی کرے نا. ایک اور چیز آئی وڈ ڈو, جو ہم کہتے تھے زیرو بیسڈ بجٹنگ. کچھ اداروں کو آپ کہیں بھائی آپ ذرا دوبارہ شروع کریں, بتائیں کہ آپ کا بجٹ جسٹیفائی کریں, آج ان کو بند کریں. ان کو بند کرنے کے لیے جو ڈیمونسٹریشن ہوئی اس کے لیے ہمیں چاہیے اسٹرانگ فورس, کیونکہ ان کو ختم کرنا پڑے گا اور ہمیں کچھ سال کے لیے موریٹوریم لگانا پڑے گا, سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. ایک اور چیز, ہمیں پکی نوکری ختم کرنی پڑے گی. نو سچ تھنگ از پکی نوکری. اور پینشن فنڈ جو ہے آپ اپنا بنائیں, آپ کو پینشن نہیں سرکار دے سکتی. ٹھیک ہے, فنڈ کا کام بڑا اچھا ہے, بلکہ پھر اسٹاک مارکیٹ چلے گی اس سے. آپ کو اسٹاک مارکیٹ چلانے کا سوچنا ہے, اچھے طریقے سے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو سی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, پی ایس ٹی پی میں کل ختم کر دوں, نو مور پی ایس ٹی پی. آپ کو یاد ہوگا میں نے 2011 میں جب فریم ورک آف اکنامک گروتھ لکھا تھا, میں اس کو این ای سی میں بھی پاس کروایا, سب کچھ احسن اقبال نے پھینک دیا, پڑھا بھی نہیں. اس میں جو چیپٹر تھا ایک بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پلاننگ کا نظام ہمیں چینج کرنا ہے. اس پہ میں نے 2-3 پیپرز بھی لکھے ہیں کہ جی پلاننگ کا نظام آپ کا جو ہے وہ فرسودہ ہے, پرانا ہے. کیوں؟ محبوب اللہ کے زمانے کا, اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا, وہ اس کی اپنی جگہ تھی کہ آپ پروجیکٹ کرتے تھے, آپ ڈالر بورو کرتے تھے, آپ پروجیکٹ کرتے تھے, ڈالر بورو کرتے تھے, آپ کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. اب آپ کا سب کچھ ہے, یہ سارا انفراسٹرکچر پڑا ہے, اس کو چلانا نہیں آپ کو آتا, کیونکہ آپ آگے بھاگتے ہیں, آپ پروجیکٹ لگاتے ہیں, اس کو چلانا بھول جاتے ہیں. تو میں پلاننگ کمیشن میں نے لکھا تھا. ابھی سر پلاننگ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ ہر سال کوئی 1000 روپے اور صوبوں کا ملا کے کوئی 3.5 ٹریلین کے لگ بھگ, وہ بالکل ویسٹ ہے. اس میں پالیٹیشینز آ جاتے ہیں اپنی مرضی کے, وہ تو کنسٹیٹیوئنسی پالیٹکس میں چلا گیا ہے نا. تو یا پھر آپ سڑکیں بنا رہے ہیں بے تحاشا, جس کا ریٹ آف ریٹرن لو ہے. آپ اس کو اگر آپ دیکھیں, انالائز کریں, تو اس کا ریٹ آف ریٹرن بڑا لو ہے. اس کا حل کیا ہے سر, لوکل گورنمنٹس یا کیا؟ اس کا حل بہت سمپل ہے اور اچھا حل ہے کہ ہم نے ان پٹ بیس بجٹنگ کی ہوئی. ہر جو سرکاری ادارہ ہے وہ پی ایس ٹی پی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایسے ہی جیسے یونیورسٹیز ہم نے 360 بنا دی ہیں, 260 یونیورسٹیز بنا دی. ٹھیک ہے سر. وہ کیا کر رہی ہیں, ہمیں یونیورسٹی بجائے اس کو 260 یونیورسٹی بنا, ہم نے پوچھنا جی کتنے بچے امپلائے ہو رہے ہیں, کیا ریسرچ ہو رہی ہے. ہم آؤٹ کمس میں ہیں. جیسے میرا فیوریٹ ہابی اور سر, جس پہ میں آج کل ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں, مہتاب صاحب. جی سر. آپ کے پاس اس ملک میں 60 اسٹیڈیم ہے, ٹھیک ہے سر, بڑے سائز کے. میں نے سیٹیں بھی گنی, آج کل گوگل کا زمانہ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, بڑا اچھا کام کر دیتا ہے وہ. 8.5 لاکھ سیٹیں آپ کے پاس موجود ہے اسٹیڈیم کی. ٹھیک ہے. اگر آپ روز کا 100 روپے کا بھی ٹکٹ بیچ دیں تو کتنے آپ کے پاس پیسے آ گئے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس یہ کنونشن سینٹر پڑا ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کا دفتر بن گیا, یار خدا کے واسطے. آپ کے پاس چائنا سینٹر پڑا ہے. آپ ان ساری چیزوں کو اگر چلا دیں ٹھیک طریقے سے, بجائے بیوروکریٹک انکلیوز بنائے ہوئے ہیں, اگر یہ چل جائیں تو آپ کے پاس کتنے پیسے آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح ہزار چیزیں ہیں, میں گن سکتا ہوں, میں نے اس پہ بڑا کام کیا. یہ چیزیں جو چلتی کیوں نہیں ہیں؟ اب مجھے بتائیں, ریلوے اسٹیشن چلیں. جی سر. ریلوے اسٹیشن دنیا میں شاپنگ مال ہے, ریلوے اسٹیشن نہیں. ہوٹل, شاپنگ مال, آفس کمپلیکس, ریلوے اسٹیشن از دیٹ. کوئی ریلوے اسٹیشن اب دنیا میں رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن کیوں فرق پڑے؟ وہاں کیوں نہیں ہم ری ڈیولپ کرتے؟ جو پرنسپل ہے, جہاں فٹ فال زیادہ ہو, جہاں ٹریفک بڑھ جائے, اس کو آپ کو ری ڈیولپ کرنا چاہیے. ہم ریلوے اسٹیشن ہمارے پاس اتنے اچھے ہیں فٹ فال کی وجہ سے, ہم ان کے اندر بہت کچھ بنا سکتے ہیں. ریلوے جو زمین ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں, ہم اتنا کچھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. کوئی ریلوے کی اگر مجھے یاد ہو, کوئی 67,000 ایکڑ زمین جو ہے نا جی, وہ, اور اس میں ویلیو کتنی ہے. وہ تو ایک ریلوے لائن والی چھوڑ دیں, جو شہر کے اندر ہے, جو کراچی کا مکلوڈ روڈ ریلوے اسٹیشن ہے, لاہور کا مکلوڈ ریلوے, کافی ساری زمین کے اوپر قبضہ بھی ہے سر. قبضہ بھی ہے, بالکل ہے. ہاں, تو قبضہ چھڑانے کا طریقہ بڑا سمپل ہے, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. کچی آبادی میں آپ ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کریں, ان کو کبھی کٹھے مل کے ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور آپ بھی کھائیں, ہم بھی کھائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, شہر بھی ترقی کرے گا. تو دیر آر مینی ویز, سولوشن دنیا میں موجود ہے. وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ ڈو دیم. سمجھوتے کر لیں. میں تو کہتا ہوں یہ چھوڑیں, آپ یہ چھوڑیں. مجھے بتائیں, آپ کی جو سپر مارکیٹ ہے, یہ ساتھ ہی آپ کا سپر مارکیٹ, واٹ اے بلڈی ویسٹ یار. اس میں اگر آپ شاپنگ مال بنانا چاہیں, ہوٹل بنانا چاہیں, سب کچھ بن سکتا ہے. سب کا بھلا ہے, سب کا فائدہ ہے. اچھا سر, آخر میں یہ جو ہمارے ایکسپینڈیچرس کے اوپر آپ نے بات کی, اور پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات کی, نہیں, ابھی آیا ہی نہیں, میں ابھی آیا ہی نہیں. سبسڈیز بھی اپنی جگہ ہے جی, پر آپ کا سب سے بڑا پرابلم پرکس اینڈ پریویلیج ہے. اس پہ ذرا مجھے بات کرنے دیں. لوگ سوچتے ہیں یہ مذاق ہے. دیکھیں, آپ کا انسینٹو اسٹرکچر سارا اس پہ پڑا ہوا ہے. آپ بجائے اس کے کہ جو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں ہائی پاورڈ انسینٹیوز, لوگوں نے کیا کیا, اس پہ جو تحقیق ہوئی تھی وے بیک 60s میں, اس کے اوپر بونسز نکلے. اب آپ دیکھیں, ہر بندہ, بینک, کمپنی آپ کو تنخواہ بہت کم دیتا ہے, زیادہ بونس دیتا ہے. پر بونس کس چیز پہ؟ مہتاب صاحب یہ سٹوریز لکھیں گے, یہ آپ کی پبلیکیشن ہوگی, یہ سوشل میڈیا پریزنس ہوگی, اس پہ بیسس میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے نا. ہم دیتے ہیں ان کو, جی نہیں, آپ اس طرح کریں, آپ بیٹھیں, گھر آپ کو ملے گا بیکاز آپ ہیں, آپ کو گاڑیاں ملیں گی جتنی مرضی, ہم گنے کے کچھ نہیں. آپ کو دفتر, آپ کیمپ آفس بنا لیں, آپ کے بجلی کا بل بھی پیڈ, آپ کے 10 نوکر بھی وہاں آ جائیں گے, سب کچھ. یار دیز آر آل انویزیبلس. ان کو بجائے انویزیبل کرنے کا, اچھا پھر وہ بعد میں بندہ کہتا ہے یار میں غریب, پھر وہ آ جاتا ہے یار, جیسے ابھی کسی نے لکھا ہوا, میں نے ابھی دیکھ رہا تھا کہ جی ایک گریڈ 17 کی تنخواہ تو 1,40,000 ہے, بیچارہ کیا کرے, موٹر سائیکل بھی لے سکتا ہے, یہ بھی لے سکتا, بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس ڈالا بھی ہے, اس کے پاس لینڈ کروزر بھی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہتر یہ آپ اس سے لے, پھر اس کے پاس وہ گھر بھی ہے. کوسار مارکیٹ کا گھر آپ دیکھ لیں, اس کی کیا ویلیو ہوگی. ڈیفینیٹلی سر. ٹھیک ہے نا, میرا خیال اس گھر کی کم از کم 1 ارب ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے, 3-4 کنال پہ گھر ہے. 1 ارب پہ ابھی گھر خریدا ہے, مجھے ابھی ٹویٹر پہ تھا کہ کسی نے 3 ارب کا گھر خریدا مرگلہ ایونیو پہ, ویل نون آدمی, میں نام نہیں لیتا, اور اس نے خریدا ہے. ٹھیک ہے سر. پبلک ریکارڈ پہ. تو یار یہ گھر آپ بیچیں, کچھ کریں, اس بندے کو بجائے اس کو کیش پور پر رچ رکھیں, آپ اس بندے کو دے دیں 10 لاکھ تنخواہ, 5 لاکھ تنخواہ, اس کی بھی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو جائے گی, اور ایک ایسٹ بھی کام پہ آ جائے گا. ججوں کو بھی میں کہتا ہوں, آپ نے ان کو 22 لاکھ تنخواہ دے دی, ساتھ وہ گھر بھی دے دیے, تو یار 50 لاکھ دے دیں, کہ گھر چھوڑ دیں, ان کا بھی ویلفیئر بہتر ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس طریقے سے سوچیں, کمرشلی سوچیں. ٹھیک ہے سر. یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی اپنے, ہاں آپ سے سوچا, مجھے یاد ہے جب میں فنڈ میں تھا تو ویٹو ٹانزی جو بہت اچھا ویل نون اکانومسٹ ہے, فنڈ میں ڈائریکٹر بھی تھا, اس نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پہ کہ جی اگر ایک بہت بڑا اسکول ہے وہاں واشنگٹن میں, اس کا نام ہے واشنگٹن پریپ, بہت پرانا اسکول ہے, یا کیتھیڈرل اسکول, ون آف دا ٹو. اس نے کہا تھا یار یہ کیتھیڈرل اسکول ہے, اٹس لائک ایچسن کالج ان واشنگٹن. اس نے کہا اسکول کو اگر ہم باہر لے جائیں اور یہاں ڈیولپ کر دیں تو دونوں کا فائدہ ہے, قوم کا فائدہ. صحیح ہے. تو یہی چیز میں کہہ رہا ہوں, باہر لے جاؤ, قوم کا فائدہ ہے. آپ وڈ ڈو یو وانٹ ڈیولپمنٹ اور ڈو یو وانٹ شان و شوکت؟ تو شان و شوکت دونوں نہیں ہو سکتی, دونوں نہیں ہو سکتی. سو وی ہیو ٹو, تو بجٹ بنانے یہ مینٹلٹی جو ہے نا سر یہاں پہ موجود ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے کمرشل مینٹلٹی. ہماری مینٹلٹی فیوڈل ہے. وی ہیو ٹو بی اے کمرشل مینٹلٹی. وہ جو ایسٹ انڈیا والے کمپنی والے لوگ تھے نا, ولیم ڈیلرمپل, وہ ٹریڈرز تھے, انہوں نے آگے اپنی ویلیو نکالی. ہمیں بھی ٹریڈنگ مینٹالٹی بنانی ہے, کمرشل مینٹالٹی بنانی ہے, اور ہم نے پیسے بنانے ہیں. اور سرکاری نمبر جو ہے آپ کے 4 ملین آپ کے سرکاری امپلائی ہیں, فیڈرل اور پروونشل. دے ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو ملین, بٹ دیٹ مینس 3 ملین بندے ان امپلائڈ ہوئیں گے.
3 ملین انمپلائڈ کے لیے آپ کو بہت انویسٹمنٹ چاہیے. لیکن آپ کو ملک میں گند ڈالنا پڑے گا. یہ گند کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. گند ڈالنا پڑے گا اور ڈیولپمنٹ ہونی پڑے گی. اگر آپ دیکھیں تو جو کمیٹی بنائی تھی اس کے حوالے سے فائنانس منسٹر کی سربراہی میں, رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ, کیا کرایا انہوں نے؟ کچھ میں ان نہیں. کمیٹیوں پہ بیٹھ چکا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے. پلاننگ کمیشن میں تھا, حفیظ شیخ ہرباری مجھے میرا دوست تھا, فائنانس منسٹر تھا. ڈاکٹر صاحب چیئر کر لیں. میں نے چیئر کیا کریں, دوز کمیٹیز آر یوز لیس. کوئی کام نہیں ہوتا, اور یہ کمیٹی میں کام نہیں ہوتا. یہ کام کرنا ہے تو ہمیں پراپر رپورٹس بنا کے اوپنلی آپ لوگوں کو انوالو کر کے لوگوں سے بات کر کے کرنا پڑے گا. اور یس, ایک چیز ہے مہتاب صاحب, جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپریشن کروانا پڑتا ہے, ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں, خون لگوانا پڑتا ہے, سب کچھ ہونا پڑتا ہے. یاد رکھیے کہ ہم 25ویں فنڈ پروگرام میں ہیں. ہم دنیا کے ایمرجنسی وارڈ میں 80 سال کاٹ چکے ہیں. دیٹ مینز ہمیں کوئی کینسر ہے, یہ نہیں کہ بیماری کوئی نہیں. تو وہ بیماری پین کے بغیر ٹھیک نہیں ہونی. آپ جو سوچتے ہیں نا کہ 2 بلین ادھر سے مانگ لو, ایک ادھر سے مانگ لو, وہ نہیں. ہمیں ایک پین لینی پڑے گی. اب کوشچن ہے پین کس نے لینی, کیسے لینی. تو ہم مل کے اگر پین ہے, یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی تو پین پاس آن کر دیتے ہیں. بھائی آپ اگر پین لے لیں, بڑی اچھی بات ہوگی, طریقے سے پین لے لیں, which means re-engineer the government, re-engineer the way you tax people, make them go into the stock market, make them think of investment, investing their lives out. ہر بندہ انویسٹمنٹ پہ لگ جائے یہاں. تو آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں چاہے کچھ بھی, مہتاب صاحب کا اگر ایک گھر ہے اس پہ آپ 2 اسٹوری ڈال لیں تو اکانومی تو چلتی ہے نا. ٹھیک ہے سر. اگر آپ نے گھر میں ریسٹورینٹ شروع کر لیں, اکانومی چل جاتی ہے. وی ہیو ٹو تھنک لائک دیٹ. سر تھینک یو ویری مچ. ایز اے شیڈو فائنانس منسٹر آپ نے ویسے بجٹ کی کافی ساری چیزوں کے اوپر بڑی مفصل سر گفتگو کی ہے. تھینک یو. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیسے رسپونڈ کریں گے. جی بتائیں سر. ہم لوگ ترقی چاہتے ہی نہیں. میں تو اس لیے پہنچا, میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں, بچوں سے ملتے ہیں. مہتاب صاحب, ہماری سائیکی میں کچھ ہم ترقی نہیں چاہتے. ہم میں بھوک نہیں ہے, ہم ایمبیشنز نہیں ہیں سر. بالکل, وہ بھوک نہیں ہے, وہ بھوک نہیں ہے. بھوک پتہ ہے کیا ہمارے پاس ہے, کہ ہمیں کوئی جعلی چیز دے دے, کوئی ہمیں شوشو دے دے. ہم وہ لوگ ہیں جو اوپر سے کپڑے پہن کے خوش ہو جاتے ہیں, اندر سے کچھ نہیں. وہ لوگ ہیں لینڈ کروزر میں بیٹھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ہم ایلن ماسک نہیں ہیں, ہم اسٹیو جابس نہیں. ہم نہیں چاہتے ہم کچھ بنائیں. یہ ڈفرینس ہے ہم میں اور ان میں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ ڈی این اے چینج کرنے کے علاوہ یہ پھر چینج کیا کرنا پڑے گا یہ لانے کے لیے؟ یہ پھر کوئی ہمیں ماؤ زی تونگ ٹائپ لیڈر ملے جو کلچرل ریولیوشن لے کے آئے. اور کلچرل ریولیوشن میں پھر کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوگا, کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا. تختہ الٹنا پڑے گا, یہ نہیں تختہ, رانگ ورڈ, آئی شوڈ ٹیک دیٹ بیک. سم ہاؤ وی ہیو ٹو چینج آر سائیکی, آر تھنکنگ. وی ہیو ٹو بیکم اے پروڈکٹیو پیپل. جیسے میں کئی بچوں کو کہتا ہوں کہ گورا آیا, اس نے دیکھا K2, وہ چڑھا, اب ہم نے چڑھنا شروع کیا. کچھ بچوں نے چڑھنا شروع کیا. کل ایک بندہ چڑھا ہے نا سر. شکر ہے, اچھی بات ہے. ہمیں یہ مینٹیلٹی ہونی چاہیے. ہم بھی ریکارڈ قائم کریں گے. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم حیران, ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ جی وہ ٹینس ومبلڈن ابھی آ رہی ہے, ہم دیکھیں گے, کرکٹ میچ دیکھیں گے. وہ نہیں یار, وی ہیو ٹو بگن. یہ مائنڈ سیٹ ویسے حکومت کا بھی ایک ہے اس میں رول, بہت سخت. میں نے خان صاحب کو بھی کہا تھا, شہباز صاحب کو بھی کہا تھا لانگ ٹائم کو, یار لوگوں کو کلچر کی بات کریں, ہمارا کلچر چینج کریں. ہمارا کلچر کیا, فار ایگزامپل دیکھیں نا آپ نے کیا کر دیا. پلیز مجھے بتائیں, آپ کے پاس کوئی لفظ ہے آنر کے لیے اردو میں؟ آنر کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ آنر کیا ہوتا ہے؟ عزت. عزت تو نہیں ہے نا, آنر کچھ اور ہے. آنر از ناٹ عزت. آنر از, جیسے وہ آپ نے ٹروجن وہ دیکھی تھی, ٹرائے فیمس مووی, اس میں ایکیلیز کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ تھی, اگر ٹروجن وارز پڑھے. وہ کہتا ہے, اس کا وہ دوست سے کہتا, تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بات سن, تیرا نام تو بھول جائیں گے لوگ, یس, مجھے ساری زندہ حیات لوگ یاد رکھیں گے, کیونکہ میں چیمپئن ہوں, کیونکہ میں سب سے تیز آدمی ہوں, لڑ سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, اور میں پریکٹس بہت کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے آنر. آنر ہوتا ہے یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, یو وانٹ ٹو لیو سم تھنگ بہائنڈ. ہمارا کیا آنر ہے؟ آپ نے تمغے ہار للو پنجو کو دے دیے, اس کی بھی ویلیو کوئی نہیں رکھی. ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں سر سب جگہ. ریسنٹلی کیا, پچھلے میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کوئی تمغہ دیا سلام کو, آپ نے کوئی تمغہ دیا محبوب اللہ کو, آپ نے کوئی تمغہ دیا اپنے کوئی اچھے لکھنے والے کو, اشفاق احمد کو, یا آپ نے کوئی تمغہ دیا ایسے لوگوں کو, کوئی اسلم اظہر کو,
جس نے پی ٹی وی بنایا تھا. میں تو گن سکتا ہوں جو اتنے اچھے لوگ تھے ہمارے, جو بیچارے انسنگ مر گئے. شعیب ہاشمی لے لے. آپ ایسے لوگوں کو آپ نے کبھی آنر ہی نہیں کیا. آپ نے اپنی سوسائٹی میں کسی کو عزت ہی نہیں دی, سوائے رتبے کے آپ نے کسی کو عزت نہیں دی. آپ کا عزت رتبے میں ملتی ہے. جو عزت آتی ہے نا, جو آنر کے, یار یہ بندہ ماشاء اللہ کوئی چیز ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. کنیکشن, کلچر میں نہیں ہے آپ کے پاس. کنیکشن تو وہ ایک اور چیز ہے نا. وہ آنر وہ ہوتی ہے جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں, میرٹ پہ سر اگر چیزیں ہونی شروع ہو جائیں نا, جو کہ میرٹ تو ہمارے کلچر میں نہیں ہے. میرٹ تو ہمارے کلچر میں ہی نہیں. ہم تو وہ, مجھے یاد ہے جی, ایک وہ بڑا پہنچا ہوا سنگر تھا, میں نے اس سے ایک دفعہ بات کی. وہ میرا ایک دوست تھا سید, اس کے گھر آیا ہوا تھا. وہ نہیں, میں کوئی نہیں ہاں جی, میں تو شاماں دی پیراں دی محل ہاں جی, ہمارا کلچر ہے. حالانکہ وہ کمپلیٹ سنگر تھا اور وہ شاہ تھے, تو آپ بھی شاہ ہیں. وہ کہتا ہے میں شاہوں کی پیروں کی محل ہوں. ایک بندہ جو میریٹوریس بندہ, جو بہت اچھا میوزیشین ہے, وہ کہتا ہے میں ان کی پیروں کی محل ہوں. یہ ہمارا کلچر ہے. میں ایک اور آپ کو بتاؤں, بڑی مزار بات, سوری بات لمبی ہو جائے گی. جی پلیز. میرا ایک دوست تھا, اس کو بڑا شوق تھا میوزک کا. وہ بڑے میوزک کے فیسٹیول کراتا تھا. وہ جناب میری یاد ہے, ریشما بھی بلائی, نصرت فتح, سب کو بلایا. وہ بیچارہ شور مچاتا تھا, سن لو, ہم سنتے نہیں تھے. آپ نے دیکھو, اگر جب میوزک فیسٹیول ہوتا ہے, عمرہ سنتے نہیں ہے, وہ ساتھ بیک گراؤنڈ میں بج رہا ہوتا ہے جی. اور پھر جب مجھے یاد ہے کھانا ملتا تھا, تو میوزیشین کو ادھر ملتا تھا, عمرہ کو یہاں ملتا تھا. جی ٹھیک ہے. میں کئی دفعہ ان کو کہتا تھا, سالے اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو تم $10,000 دے کے اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے, ڈیفینیٹلی. پیسے دے کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے. یہاں تم مفت سالے اس کے ساتھ بیٹھ. یہ ہمارا کلچر ہے. گورے کا کلچر یہ ہے کہ جو بندہ اکمپلش کر لیتا ہے, جو جس کو کہتے ہیں برانڈنگ وغیرہ, وہ پھر ایک اور چیز ہے. برانڈنگ کیا ہے؟ برانڈنگ از یو بیکم, اب دیکھیں نا, جوکووچ ہیز بیکم اے برانڈ نیم. ٹھیک ہے. ایون یہ آپ کا ٹام کروز ہیز بیکم اے برانڈ نیم. جی. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا اپنے فیمس ایکٹر سے؟ کچھ بھی نہیں سر. پھر تو آپ کے ملک میں کوئی پروفیشن لے لے, آپ نے کیا عزت دی کسی کو؟ اینڈ دس از ناٹ اباؤٹ دا اسٹیٹ, دس از اباؤٹ اس ایز اے پیپل. کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے. اگر ہمیں بلا لیتے ہیں, شادیوں میں بلاتے ہیں, ہم ان کا گانا نہیں سنتے. اگر ہم کانفرنس میں بلا لیتے ہیں, ہم اس کی بات نہیں سنتے. تو سر آپ یہ بھول جائیں, جب تک ہمارا یہ کلچر نہیں چینج ہوگا, جب تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم کچھ, وی وانٹ دی ایزی وے آؤٹ. یہ سب سے آخری بات جو آپ نے کی ہے نا سر, ایزی منی, ایزی وے آؤٹ, اور ساری چیزیں مینج کر لینا, بس. کم شم کوئی نہیں کرنا. سر تھینک یو ویری مچ. میں دیکھنے والوں سے دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئرنگ کیجیے, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت